اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن۔ الزام نہیں ہے، شیعوں کو کافر کہنے کا بھی الزام ہے، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ یہ اعلی تشیع کے اوپر کفر کا فتویٰ میں نے نہیں لگایا، یہ شیعہ کے اوپر کفر کا فتویٰ مفتیان کرام جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ حیثیت سرپرست اعلیٰ اہل سنت والجماعت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب، آپ کا خیال کیا ہے شیعہ مسلک کے بارے میں؟ میں ان مفتیان کرام کے اس فتوے کے اوپر اعتماد کرتا ہوں جو انہوں نے دیا ہوا ہے۔ ہر شیعہ تو کافر نہیں ہوتا تھا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اب آگے لوگ پھر اس کو توڑ مروڑ کے کلپ بناتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے، منکر تو الحمدللہ کافر نہیں ہے۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے، اس کو بی بی پاک نہیں سمجھتا، تو وہ بھی کافر ہے، جو کہ اس کی عصمت قرآن سے ثابت ہے۔ جو سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ مجموعی طور پر شیعہ کی کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، اس لیے شیعہ نہ صرف یہ کہ شیطان کے بارے میں برطرفی کرتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی تہمت مانتے ہیں، اور ان کو بیمار پرسی کرنے دیں، نہ ان کو اپنا یار بنائیں، نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں۔ یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، نبی کے صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن۔ تو دشمن دشمنوں کے صف میں اچھا لگتا ہے، دوست دشمن کی صفوں میں اچھا نہیں لگتا۔ سچی بات یہی ہے، صدیق اکبر پہ بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ قرآن کو غلط کہہ کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ فاروق اعظم کو کافر کہہ کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جناب عثمان پر لعنتیں کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ پر لعنتیں کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ حضور کی اہل بیت کو گالیاں دے کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کافر ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے کہ یہ کافر ہے۔ اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے۔ اس پر فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آج بھی میرے خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور تھا۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ آئی؟ تو بحمدللہ ایسا کوئی شیعہ نہیں محب اہل بیت۔ میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے عالم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا۔ آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتیین نکال، اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو، ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، اور لکھا کہ جو خلاصہ الفقہاء میں لکھا کہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع۔ یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں، کافر کیسے؟ شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جیسے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر اور پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے، لیکن آپ کو بریلوی دیوبندی کافر چاکنگ کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سودا بکنا کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے فنڈنگ کوئی نہیں ہے نا. شیعہ کافر کے پیچھے تو آپ کو فنڈنگ نظر آئے گی سعودیہ ایران والی ٹسل میں. اچھا سنی کافر کہیں لکھا دیکھا آپ نے؟ اس کو ایران نہیں نہ فنڈ کرے گا. ایران اس ڈاکٹرائن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تکفیر مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، تب بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں. اتحاد بین المسلمین نام کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ شیعہ کی. کوئی ایک سنیوں کی جماعت دکھائیں اتحاد بین المسلمین. وہ اس لیے نہیں ہے کہ چلو اتحاد بین الحنفیہ ہی دکھا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی ایک کوشش کی گئی 1953 کے فسادات کے بعد. جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے جو تحقیقات کی، اس میں انہوں نے 22 مختلف علماء کو مختلف فرقوں کے بلا کے یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان کی تعریف کریں. اس میں کئی دن لگ گئے، اتفاق نہیں ہو سکا مسلمان کی تعریف پہ ان کے درمیان، اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ کامن فیکٹر لے لیا جائے. کامن فیکٹر ہے کہ جو شخص توحید میں یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناتا، ایک خدا میں یقین رکھتا ہے. جو شخص نبوت میں یقین رکھتا ہے، نبوت کی مختلف شیعہ حضرات کے نزدیک مختلف ہے ڈیفینیشن، غیر شیعہ کے نزدیک مختلف ہے. شیعہ ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی اس سے پہلے کے آئے ہوئے تمام پیغمبروں کو خدا کا سچا نبی مانے تو نبوت پوری ہوتی ہے، اور قیامت پہ یقین رکھتا ہو. تو یہ 3 فیکٹر کامن تھے. باقی مختلف فقہ کو ماننے والوں میں تھوڑے سے اختلافات ہیں اس میں. کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے، جب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، 2 دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے، وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. چلیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بات سے بتا دیں، آپ شیعوں کو اتنا ہی مسلمان سمجھتے ہیں جتنا سنیوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں، لہذا جو ہے شیعوں کے بارے میں میرا یہ قطعی نظریہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں. اچھا چلیں، بڑی اچھی بات ہے. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا. قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہی ہمارے پاس ہے. یہاں بھی میرے سنی بھائیوں سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اس بحث کو ختم کرو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ خدا کے لیے اس قصے کو ختم کرو. ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے جی. کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے، بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لا، وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے. اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے، اس سے عیسائی خوش ہو رہا ہے کہ سنی شیعہ تو ابھی اسی بحث سے نہیں نکل رہے کہ 40 پاروں کا یا 30 پاروں کا ہے. نہیں، کوئی 30 پاروں کا، کوئی 40 پاروں کا نہیں، کوئی ہمارا اور آپ کا 30 پاروں سے ہٹ کے قرآن نہیں. ایک ہی قرآن ہے، مسلمانوں کا کلام جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے خاص، مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ تو سب کے لیے وہ یہی قرآن ہے.
اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجا